بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج ایک چیز کے بارے میں آپ کو تفصیلاً عرض کروں گا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور آپ نے اس کے فائدے سمجھائے اپنے عمل کے ذریعے سے. ابو داؤد شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اسی طرح ابن ماجہ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے. ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی میں ہم نے کیا کیا؟ مکھن پیش کیا، مکھن، اور دوسری طرف چھوارے پیش کیے، کھجور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن اور چھوارے کو نوش فرمایا، یعنی کھایا. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مکھن اور کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ غذا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند سے استعمال کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز اللہ کے نبی پسند سے استعمال فرماتے تھے، کیا وہ چیز معمولی ہے؟ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا. اسی کو پیغمبری غذا کہتے ہیں. جو غذا نبی نے استعمال فرمایا، جو غذا پیغمبر نے استعمال فرمایا، یقیناً 100% اس میں فائدہ ہوگا، بھلائی ہوگی، صحت ہوگی، بیماریوں کو دور کرنے کی طاقت ہوگی. تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا. اب ذرا دیکھیے اس کی تفصیل کیا ہے. مکھن کسے کہتے ہیں، اس میں فائدے کیا کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن کو کیوں استعمال فرمایا، اور آپ مکھن کو چھوارے کے ساتھ کیوں پسند فرماتے تھے. اس کے فائدے بہت سارے کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. ان میں سے ایک فائدہ بڑا یہ ہے کہ مکھن کھجور کے ساتھ استعمال کرنے سے پتھری باہر نکلتی ہے. پیشاب کی تھیلی میں یا گردے میں جو کنکر اور پتھر جمع ہوتا ہے، اس کو نکالنے میں مکھن بہت ہی فائدہ دیتا ہے. اور پیشاب کی تھیلی میں جو ورم آ جائے، عورتوں کے رحم میں جو ورم آ جائے، ایسے جسم کے اندرونی حصے میں جتنا ورم ہو، اس ورم کو دور کرنے میں مکھن بہت ہی مفید ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مکھن کو چاٹ کر استعمال کیا جائے تو یہ پھیپھڑے میں پیدا ہونے والے خون کو، غلط خون کو نکالنے میں بہت ہی مفید ہے. پھیپھڑے میں کبھی ورم پیدا ہو جاتا ہے تو اس ورم کو دور کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذا استعمال فرمایا، مکھن، اس بیماری کے لیے بہت ہی مفید ہے. جن لوگوں کو پاخانہ نہیں ہوتا، صبح ہو جانے کے بعد بھی ان کو دشواری ہوتی ہے، تو یہ مکھن پاخانے کو نرم کرتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے. پاخانہ اگر کسی کے پیٹ میں رک جائے تو یقیناً یہ عذاب ہے. اب جب باہر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. یعنی پیشاب اور پاخانہ جتنی دیر تک پیٹ میں رہنا چاہیے اتنی دیر تک ہی اچھا ہے. جب باہر آنے کا وقت ہو جائے تو اسے وقت پر باہر آ جانا چاہیے، ورنہ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا سکھائی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی، جس نے، اذہب عنی، مجھ سے
میرے اندر سے باہر کر دیا، پاک کر دیا، الاذا تکلیف دینے والی چیز کو، وعافانی اور مجھے عافیت دے دی، راحت دے دی، سکون دے دیا، چین دے دیا۔ پیٹ میں پاخانہ ہو اور سخت ہو جائے، پرانا ہو جائے، دشواری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن استعمال فرمایا، اس لیے کہ مکھن میں تاثیر یہ ہے کہ پاخانے کو نرم کرتا ہے اور جسم میں چکناہٹ پیدا کرتا ہے، شائننگ پیدا کرتا ہے۔ کچھ لوگ چہرے میں نکھار پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مکھن مفید ہے، اور جسم میں جو خشکی ہے اس کو دور کر کے طری پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر جس مقصد سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، یہ تفصیل بتائی، وہ چھوٹے بچے جن کو ایک عمر ہونے کے بعد دانت نکلنا چاہیے، طب کی کتابوں میں، طب نبوی میں موجود ہے۔ میرے سامنے طب نبوی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی غذائیں استعمال کی ہیں، اور اللہ کے نبی کی غذا امت مسلمہ کے لیے دوا بن گئی۔ اسی کو پیغمبری علاج کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک معلم تھے، امام تھے، اور جہاں ایک داعی تھے، جہاں ایک رہبر تھے، جہاں ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، جہاں ایک باپ تھے، شوہر تھے، وہیں ایک اچھے حکیم بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کردہ جو چیزیں ہیں وہ امت کے لیے مفید ہیں اور فائدہ مند ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر دانت نکلنے کی عمر میں دانت آنے میں دیر ہونے لگے تو پھر مکھن کو بچوں کے مسوڑوں پر لگائیں۔ مکھن اگر روزانہ صبح میں، شام میں بچوں کے مسوڑوں پر اگر مکھن لگا دیا جائے تو پھر دانت جلدی نکل آئیں گے۔ ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند سے استعمال کرتے تھے وہ مکھن، اندازہ لگائیں کتنی چیزوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ ایک اور چیز کتابوں میں موجود ہے طب نبوی میں کہ اگر مکھن کو شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو پھر انتہائی فائدہ ہے، اس کے فائدے میں اور اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکھن کو کھجور کے ساتھ کیوں استعمال کرتے تھے؟ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ مکھن اور کھجور ایک ساتھ استعمال کرنے سے ایک دوسرے کی صلاح ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی کمی بیشی کو، ایک کی کمی کو دوسرا دور کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ اب آئیے آگے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کے تعلق سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال کیا ہے مکھن، وہ اگر بچوں کے مسوڑوں پر لگائیں تو یقیناً دانت جلدی نکل آئیں گے۔ مکھن کے ساتھ کھجور استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کھجور انسان کے نشو و نما میں بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ مرد، عورتیں، بچے، بڑے سب کھجور استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور سے ہی ہم نے کھجور کو پیس کر ایک ایسی دوا تیار کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا ہے، آپ جو غذا استعمال کرتے ہیں اسی غذا سے دوا بنائی گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی غذا امت کے لیے دوا ہے، تو اس چیز، یہ دوا ایسی ہے اور یہ غذا ایسی ہے، پیغمبری غذا، جس کو اگر بچوں کو کھلایا جائے تو ان کی نشو و نما بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے بڑھنے میں دیر ہوتی ہے، بچہ 5 سال کا ہو جانے کے باوجود، عمر 5 سال ہو گئی لیکن 3 سال کی عمر کا نظر آتا ہے، 12 سال ہو جانے کے باوجود 8 سال کا نظر آتا ہے، نہ اس کا ہائٹ بڑھتا ہے، نہ اس کا جسم تازہ ہوتا ہے، نہ جسم موٹا ہوتا ہے، اور لاغر ہوتا ہے، زیادہ کھاتا نہیں ہے، بھوک نہیں ہے اور پیتا نہیں ہے، تر و تازہ نہیں ہے۔ تو تازگی پیدا کرنے اور پھر ان بچے کے جسم کی نشو و نما بڑھانے کے لیے ایک طب نبوی کی روشنی میں ایک دوا تیار کی گئی۔ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور جو پسندیدہ غذا تھی آپ کی، وہی غذا ہم آپ کو پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل بھی ہوگا،
اور آپ کی بچوں کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اس لیے اگر آپ اس کے سلسلے میں ہم سے پیغمبری غذا اور پیغمبری علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس اپ نمبر اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ واٹس اپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔